مددلہ پہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن شہاب بھائی وہ بھی عالم تھے، وہ بڑے سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں، اور ایک گارڈ جو ہے اسی وقت موقع پہ مر گیا۔ دعا کریں، ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے۔ تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے بہرحال آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا۔ اور جو دارالعلوم ہے ماشاءاللہ، جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، صرف اس میں پتہ نہیں دنیا کے علماء طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت۔ یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے، اگر انجن ہی نہ رہا تو ڈبے کیا چلیں گے، وہ تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، شجاعت ہے، رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا۔ اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو ہے نا جی وہ بنایا ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ علماء۔ بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں، حملے جو ہوتے ہیں، پتہ شتہ تو کوئی نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑی عالمی سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی، یہ بھی ہنود اور یہود کی سازش ہے، اور کسی کو کیا تکلیف ہے۔ مولانا تو اتنے نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مودودی صاحب مرحوم نے جب کتاب لکھی تھی نا جی، تو اس کتاب میں کچھ باتیں صحابہ کی شان میں تھی، تو سب سے پہلے تو اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اللہ صحاب فی الکتاب، لیکن ان کی زبان بڑی سخت تھی۔ واحد آدمی مولانا تقی عثمانی ہیں جنہوں نے اس کتاب پہ لکھا، اور مودودی نے خود بھی پڑھا، یعنی وہ اتنے انداز سے لکھتے تھے کہ دشمن بھی پڑھتا تھا، مخالف بھی پڑھتا تھا۔ اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ باقی مولانا کی تحقیق ٹھیک ہے، لیکن اب میں جو لکھ بیٹھا ہوں میں واپس نہیں دیتا۔ بس یہ غرور تھا، اللہ معاف کرے، دعا کرے اللہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ فوت ہو گئے، کسی کو مرنے کے بعد کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ بڑا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں، بڑی غلطیاں اور فوش غلطیاں۔ اللہ عالم، یا تو چونکہ ان کا علم تھا مطالعے کا، استاد تھا کوئی نہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ مربع جو ہے نا وہ کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا۔ کوئی لاکھ سمجھائے کہ جی ایسے چینی ڈال دینا، ایسے آم ڈال دینا، ایسے فلان، پھر مربے نہیں بنتے۔ ان لوگوں نے علم، بڑے عالم تھے، بڑا مطالعہ تھا ان کا، انٹرنیشنل لیول کا اسکالر تھا، لیکن استاد تو نہیں تھا نا۔ تو جہاں غلطی ہو گئی بس اڑ گئے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ورنہ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی لکھنؤ والے، یہ سب لوگ ان کے قائل تھے۔ اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی تو ان کے ساتھی تھے، ڈاکٹر اسرار تو ان کے ساتھی تھے، لیکن سب نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم نے خدا کے قرآن میں وہ مسئلے لکھ دیے ہیں جو امت کے خلاف ہیں، پوری دنیا کے ائمہ کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تقی صاحب کا اسلوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا، حق بات بھی کہنی ہے لیکن نرم انداز میں۔ تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظہم عن کل سوء و مکروہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے سوا کیا سیکورٹی، کیا گارڈ، کیا پہرے،
یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے، ورنہ یہ پہرے دار خود تو مرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا جو اسکواڈ آگے پیچھے چلتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے بھی کہا تھا انہوں نے، میں نے کہا جی آپ اسکواڈ دینے کے بعد مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جب اسکواڈ آگے چلے گا شوں کر کے دشمن جو کھڑا ہے بندوق لے کے، اس پتہ لگ گیا بھی آ رہے ہیں، وہ تو ریڈی ہو گیا نا۔ اس طرح فقیر آدمی چپ کر کے چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے مولوی مکی، کہاں آیا کہاں گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمیں آرڈر ہے گورنمنٹ کا۔ میں نے کہا جی گورنمنٹ کو میں کہہ دوں گا میرے ساتھ تھے، جاؤ بس میری جان چھوڑو۔ ایک ایس پی ہوتے تھے، اللہ عالم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، زندہ ہیں تو اللہ ہدایت ہے، وہ اس زمانے میں سی آئی ڈی کا بڑا سینئر موسٹ آفیسر تھا۔ وہ مجھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا مکی صاحب سیکیورٹی ایک ہے، اپنے ڈرائیور کو بھی یہ نہ بتانے کہ کل میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ ڈرائیور بھی پیسے لے کے مرواتے ہیں۔ کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے، جدہ جانا ہے یا طائف جانا ہے۔ جب صبح گاڑی میں آ کے بیٹھ جائے اور گاڑی شہر سے نکلے تو کہو یار میں نے جانا تو چلو ادھر چلو۔ نہ کسی کو پتہ ہوگا، نہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، نہ پہرے کی ضرورت ہے۔ اگر بتا دو گے تو پھر خطرہ ہے۔ تو اصل بات یہی ہے۔ بہرحال ہم اللہ کے حرم میں ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو علماء کے، مدارس کے، دین کے دشمن ہیں ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے، داماد ہے اور میری توہین کر دی، میری بیٹی کو طلاق دی اور حضور کو تھوکا نہ ہو گیا۔ تو آپ بھی جلال میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر جنگل کا کتا مسلط۔ تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے امی ابو کے ساتھ، ابو کی وفات ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال آپ ان کے لیے عبادت کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، قرآن پڑھیں۔ پاکستان سے آنے کی وجہ سے الٹی قے آنے کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، جہاز میں بھی قے آ رہی تھی تو احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو دم بھی، تو قے آ رہی تھی تو آتی رہے، کیا احرام میں تمہیں کیا تکلیف تھی؟ احرام بیٹھے رہتے آتی ہے، قے آتی رہے۔ بہرحال آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالغ ہوں گے نا۔ جب ان کو رات کو سارے سیکس کے کرنٹ لگتے ہیں، جتنی تیز کرنٹ لگے گا تو نہیں چلے گا نا۔ شادی نہیں کرتے والدین تو پھر ٹھیک ہے، اولاد برباد اسی لیے ہو جاتی ہے۔ جب ان کو حلال نہیں دو گے وہ حرام کھائیں گے۔ دم پڑ جائے تو کیسے دینا ہوگا؟ بہرحال دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری منڈی میں لے کے ذبح کر دیں مکے میں اور غریبوں کو تک، یا یہ ہے کہ یہ سامنے جمعیات بنی ہوئی ہیں، جمعیہ خیریہ زمزم فلاں، مطلب ان کو جا کے دے دیں گے، دم کے پیسے وہ خود کریں گے، خود تقسیم کریں گے۔ مکے میں کام کرتا ہوں، بیوی کو وزٹ پہ لایا، بغیر عمرہ کیا، ایک ہفتے کے بعد طائف جا کے عمرہ ادا کیا، 12 دم پڑ گئی۔ اصل اسی دن چلے جاتے ہیں دم نہ پڑتی، ایک ہفتہ تو ہم نے لیٹ لگا لی کہ پہلے بیوی سے فائدہ اٹھا لوں، عمرہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ انا للہ، پھر کیا ہو گیا؟ ایک ہفتے کے اندر تم نے کو پہاڑ مار لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر حج کرنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ملا، بعد میں طواف زیارت کیا تو ایک اونٹ ذبح کرو، توبہ بھی کرو اور طواف بھی کرو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت. آج کل چونکہ ہمارے حاجی بیچارے آتے ہیں نا جی مینا سے، تو واپس ہوٹل میں آ گئے، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، طواف زیارت کو ابھی 5-6 گھنٹے دیر ہے، کہتے ہیں چلو فائدہ اٹھاؤ بیوی کا. یہ نہیں سمجھتے کہ حج برباد ہو گیا. عرفات سے پہلے اگر کوئی بیوی سے جماع کر لے حج ہی واسطہ سے ہو گیا. اگلے سال حج بھی کرے، توبہ بھی کرے، دم بھی دے. اگر عرفات طواف زیارت سے پہلے کرتے ایک بدنہ یعنی بڑا جانور، اونٹ یا گائے یا بھینس سے بے کر. اکثر گھروں میں بنی جان نماز ہوتی ہے، یعنی وہ لکڑی کا تخت اس پہ پڑھ سکتے ہیں، پتھر پہ پڑھ سکتے ہیں، لکڑی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بار جیسے احرام سے عمرہ کیا جائے تو بھائی دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرہ کرنے سے کوئی احرام پلید تو نہیں ہو جاتا. میں آپ کے بیانات پر آج اللہ نے آپ کی زیارت کرا دی. میری زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ بس کعبے کی زیارت کرو. میں پاکستان میں تراویح سنانے جاؤں گا، اللہ کامیاب کرے. شدید تکلیف کی وجہ سے صفا مروا نہیں دوڑ سکا، صرف طواف کیا اور سر مڑا دیا، بہرحال دم پڑ گئی. اللہ کے بندے ویل چیئر پہ کر لیتے. آج کل تو الیکٹرک ویل چیئر بھی موجود ہے کہ خود بٹن دے کے چلاتے رہو، ساتھ کسی دوست کو بھی بٹھا دو. گم شدہ جوتیوں میں سے کوئی جوتی بندہ اٹھا سکتا ہے، بھی بہتر ہے نہ اٹھاؤ، لیکن اگر پڑی ہیں بہر بیکار تو اٹھا لو. کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کی باتیں آگے پہنچ بالکل ثواب ملے گا، وہ بھی تو تبلیغ ہے نا، اس ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں نا. میرے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے. ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے؟ بہرحال لاہور پڑا کرو. حیات اور ممات کے مسئلے میں بالکل کوئی جھگڑے نہ کرو، نہ لڑو نہ جھگڑے کرو، نہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاؤ. جو قائل ہیں الحمدللہ، جو قائل نہیں ہیں الحمدللہ. تھوڑے بال کٹوائیں تو دم پڑ جاتی ہے. پورے سر کا چوتھائی، یعنی اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹیں. ہم پاکستان سے آئے 3-2 احرام جدے سے باندھا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب. کہتے ہیں کہ چڑیا کا دم ہو سکتا ہے، ہاں بکری کا ہو، مرغی کا ہو سکتا ہے. چڑیا تو چھوٹی ہے، مرغی کچھ بڑی ہے. اللہ کے بندے دم کا معنی ہی بکری ہوتی ہے. خدا کا خوف کرو. تم دین کو مذاق سمجھتے ہو؟ اسی لیے تو اللہ نے عمرے سے معروم کیا ہے، خرچ بھی کیا، آئے بھی، احرام جدے سے باندھا ہے. اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے. ایک میں 4 سال سے کسی کے نکاح میں ہے، لڑکی کا شادی سے انکار پر لڑکے نے دوسری شادی کر لی، لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا، مالی وسائل کی لڑکی خلوع کے لیے عدالت نہیں جا سکتی ہے. کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا تکلیف ہے؟ اپنے کسی رشتہ دار کو کہے مدد کرے اس کی، یا علماء جو ہوں ان کی کمیٹی بنا کے ان کے پاس چلی جائے، وہ خود فیصلہ کر دیں گے. لڑکا اس کے رشتہ دار طلاق میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. بس طلاق میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ کہے طلاق نہ ہو، اچھی بات ہے، طلاق تو نہیں ہونی چاہیے نا. لڑکی کے مرحوم والد کی جگہ ایک ہی بڑا بھائی ہے، اس نے بھی خاموشی. بھئی طلاق بہت بری چیز ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے. اور جب آدمی کسی عورت کو طلاق دے اللہ کا عرش ہل جاتا اگر وہ ناجائز طلاق دے رہا. ہاں اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، طلاق اسی لیے تو ہے نا کہ اگر جائز ہے بالکل گزر نہیں ہو سکتا پھر طلاق دے. حضور کے نام پہ عمرہ ہدیہ کرے. ایک بی بی تھی، بی بی بریرہ، حضرت مغیث کی بیوی تھی. اللہ کی شان ہے کو بی بی بریرہ بڑی خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث جو ہے نا وہ بیچارے بالکل سیاہ فام اور
چیچک کے داغ اور ایسے تو صحابی تھے رضی اللہ عنہ. وہ بیوی بریرہ حضور کی خدمت میں آ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں, خلع لینا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا بریرہ اللہ کی بندی کچھ تو رحم کرو, وہ تمہارے عشق میں دیکھو پیچھے روتا ہوا آ رہا ہے, تم اس سے جان چھڑانا چاہتی ہو. اس نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں پھر تو میں زندگی گزار دوں. حکم نہیں ہے, مشورہ ہے. مشورہ ہے حضور, میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی تو میں اس کے ساتھ رات کیسے گزاروں. خلع ہو گیا. حضور نے فرمایا جو اس نے تمہیں باغ دیا تھا, پیسہ دیا تھا, واپس کرنا پڑے گا. اور نے کہا حضور وہ بھی اور باقی میری جائیداد بھی لے لے, میری جان چھوڑ دے بس. گھر میں بیوی اور بہن کی آپس میں نہیں بنتی, حالت جنگ میں ہوتے ہیں. استغفار پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کرو کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. ہاں حضرت تقی صاحب کے لیے دعا کرائے, ہمارے تو بھائی ہیں بھائی. جنت البقیع میں فیت ہو گئے, ان کو سلام بالکل کریں. السلام حضور خود کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد مرد فرار ہو گیا, بہت عرصہ گزر گیا. لڑکی والے کیا کریں؟ طلاق لیں. طلاق وہ نہیں ملتا تو خلع لیں, کیونکہ جب 3 سال سے زیادہ گزر جائیں تو ان کو حق ہے طلاق لینے کا. اگر آپ اپنے پیسوں سے بیٹی کسی کو عمرے پہ بھیجیں تو آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا. حج پہ بھیجیں آپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا. ہمارے قریبی رشتہ دار شیعہ میں شادی غمی پہ تو آدمی جاتا ہے نا, بس محبت نہ ہو دلی. کہتے کہ شیعہ ہیں کوئی, وہ جن عورتوں کے بچے نہ ہوں دوائی بناتے ہیں وہ دیتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں. ابھی جو ساری دوائیں ہم استعمال کریں ساری یہودیوں کی بنی ہوئی تو ہیں, تو کافروں سے دوائی تو لی جا سکتی ہے. مسلمان تو اللہ کا شکر ہے صرف گوشت کھانا جانتا ہے. البیک پہ ٹوٹے ہوئے عمرے والے ماشاءاللہ لین میں کھڑے ہیں غریب, کہ اگر البیک نہ کھایا تو معلوم نہیں عمرہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. پہلے تو میرے شوہر نے بتائے بغیر دوسری بیوی مجھے, اب یہ 2 سال بعد ایک میں چھٹی آ رہا ہے, ساتھ پہلی بیوی کو میں لے کر رہوں گا تو ٹھیک ہے, وہ دوسری شادی کا اس کو شریعت میں حق ہے, کیوں لڑتی ہو؟ لڑو گی تو اپنی زندگی خراب کرو گی. جب اللہ نے اس کو حق دیا ہے آپ کون ہے لڑنے والے؟ وہ آپ کو بتانے کا پابند بھی نہیں ہے دوسری شادی کے لیے. عورت کا حیض کا خون کثرت سے میری بیٹی اگر 10 دن گزر جائیں پھر بھی خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہے, استحاضہ حیض نہیں ہے. پھر وضو کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کرے. میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں ہے, شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں, اپنا بیٹا ان کو دے دیا ہے. بہرحال ولدیت ان کی غلط ہے, ولدیت آپ کی ہوگی جس کا بیٹا ہے. طواف کرتا ہوں, اب جو اپنے لیے کرتے وہ اپنے لیے, جو والدہ کے لیے کرتے والدہ کے لیے. حیض کی حالت میں عورت میدان میں بیٹھ کر دروازے سے کعبے کو دیکھ سکتی ہے, اندر نہیں آ سکتی. عمرہ کر کے بال کٹوانے لگا, اپنے گھر فون پہ بات کی, بھائی 1-2 جملے بولے, کوئی حال نہیں, کچھ نہیں. بیوی سے کہا ہے نا لو یو تو کوئی حال نہیں, کسی اور سے کہو تو وہ جرم ہے.
دیکھو بیوی یاد کس موقع پہ آئی ہے، جب اس طرح پھروا رہا ہے کہ بیکار اس طرح پھروا رہا ہوں نا، تم تو ہو نہیں. عمرہ کر لیا، حلق سے پہلے ہاتھ دھوئے، صابن سے 1-2 ریال خیرات کر دو. مسجد عائشہ گئے، زیارت کر کے واپس آ کے عمرہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میں پاکستان سے آج صبح 3 بجے بغیر احرام کے مکہ پہنچ گیا. اب یا تو فوراً طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی. نہیں، وہاں سے جب آتے ہو تو کیا کرنے آتے ہو؟ ایک بچی بیمار ہو گئی، ایئرپورٹ والے واپس جانے نہیں تھے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کی مشکل حل فرمائے. کوئی بیماری ایسی ہوگی نا میرے بھائی کہ اس کو جہاز میں سوار کرنا مناسب نہیں ہوگا، 1-2 دن ہسپتال میں داخل کر لیں. صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی. میں نے عمرہ کیا لیکن سر نہیں مڑایا، 3-4 جگہ کینچی لگائی، دم پڑ گئی. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری آ جاتی ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. راضی بالرضا رہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. 27 دن کے لیے آئے ہیں، 7 دن مکے میں، 8 دن مدینے میں، پھر 7 دن قصر ہی پڑھیں گے. ہم وادی نعمان میں رہتے ہیں، کمپنی کی گاڑی چلاتے ہیں، کبھی کسی مارکیٹ یا بینک جاتے ہیں، راستے میں تو آپ لوگوں کے لیے میقات کراس کریں، کوئی جرمانہ نہیں ہے. ڈرائیور تو روز کرتا ہے. تسبیح پڑھتے پڑھتے اگر دائیں ہاتھ تھک جائے، کوئی الٹے ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے. میں اپنی بیوی کو عمرے کے گروپ میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 21 دن اس کے ساتھ گزاروں گا. کیا میری بیوی کا عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ؟ اس کے حقوق ادا کرنے کے بہتر ہے، منگوا لو ایئرپورٹ میں، خود سنبھال لو. یہ جو باہر کھانے پینے کی کھجور چیزیں ملتی ہیں، غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو نہ لیا کرو. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ برا ہو گیا. اب مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے، طلاق لینا چاہتی. ٹھیک ہے، دے دو، جان چھوڑو. نماز کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. دیکھو نا، جو عورت اس مقام پہ آ جائے کہ خاوند کو کہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، تو ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا فائدہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیت کہیں خراب ہو چکی ہے. پھر اللہ نے طلاق اسی لیے رکھی ہے نا کہ جان چھڑاؤ. میں مدینے میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلی، طواف بھی کیا، سعی بھی کی. اس کے بعد ہوٹل جا کر میں نے غلطی سے احرام کھول لیا، بال نہیں کاٹے. میرے سر پہ دوسرا دوپٹہ موجود تھا. 2 منٹ بعد بال کچھ نہیں ہوتا، اور احرام ہوتا ہی کوئی نہیں. کون سا احرام باندھا ہوا تھا تم نے کھول دیا؟ اگر طواف کرتے ہوئے بندہ تھک جائے، بیٹھ جائے، ریسٹ کر دے، پھر طواف کرے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. مجھے راشے کی بیماری ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر لڑکی کا والد لڑکی کو عمرہ کروانا چاہے اور شوہر کا ہے کہ وہ پیسے مجھے دے دو، عمرہ نہ کرو تاکہ میں کاروبار کرتا ہوں، اس کی مرضی ہے، دے دے نہ دے. کیونکہ والد تو اس کو عمرے کے لیے دے رہا ہے نہ، وہ کسی کو کاروبار کے لیے کیسے دے.
حرم میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں، آب زمزم رکھتے ہیں، بالکل ان کو صدقہ خیرات دیا کرو۔ میں یہاں مکے آ رہی تھی، میرے حیض کا 7واں دن تھا، نہا لیا، احرام باندھا، پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، احرام اتار دیا، دم وغیرہ، دم تو نہیں ہوا، احرام اتارنے سے کچھ نہیں، نیت کر کے آئی اور 10 دن گزر جائیں، غسل کر کے عمرہ کرو۔ پہلے دوست پتہ نہیں کیا حق کھایا، ابھی معافی مانگا، اس کا حق بھی تو ادا کرو، صرف معافی سے کیا گزارا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں عورت کے لیے نمازیں پابندی سے ادا کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کثرت سے پڑھے۔ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ درود شریف۔ عمرے کے بعد 3-4 جگہ کینچی لگائی، دم پڑ گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے 14 سال کا، ضدی، اللہ ہدایت دے۔ اگر ایک چیز نقد پہ 100 کی، ادھار پہ 150 کی جائز ہے۔ یہ میرے خیال میں جنگ کا واقعہ ہے، باب عمر والا، میرا خیال ہے، بڑی پرانی بات ہے، اللہ عالم۔ مغرب کے علاوہ میرا بیان صبح کی نماز کے بعد نیچے ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور پہ، لیکن عربی زبان میں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مربع پہ کوئی نفل نہیں ہوتی۔ 40 نمازیں پڑھنا عورت ہو یا مرد مدینے میں بہت بڑی فضیلت ہے، نہ ملے موقع تو اللہ کی مرضی۔ عمرے میں جب آئیں تو ہر نماز مسجد الحرام میں پڑھیں، نہیں جی، ایک جدے میں پڑھیں اور ایک کسی اور جگہ پڑھیں۔ تم سیر کرنے آئے ہو، نماز پڑھنے تو نہیں آئے۔ خدا کے بندے عمرے پہ آئے ہو، نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ ہم نے 10 دن پہلے عمرہ کیا، دوبارہ عمرے کے لیے مدینے سے آئے تو بال پہلے سے بلیڈ لگایا تھا، چھوٹے تھے، تو اگر بال تھے اور کینچی لگائی تو ٹھیک ہے، نہیں تھے تو دم پڑ گئی۔ چھوٹے ہوں یا بڑے اس طرح پھرواؤ، پہلے اس طرح پھروایا تھا، اب کینچی کس کو لگائی؟ چمڑا کاٹا ہے سر کا۔ جس آدمی پر دم پڑ جائے نہ دے گناہگار ہے۔ آج جمعہ کے بعد جنازے کے اعلان ہوا، ہمیں پتہ نہیں چلا، کوئی بات نہیں۔ میرا نام تولید قاسمی، مہاراشٹر۔ بالکل جوانوں میں دین کی محنت کریں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ میری دادی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینے سے آتے ہوئے عورت کو ایام حیض شروع ہو گئے، اگر وہ نیت کر کے آئی ہے عمرے کی تو وہ نہ جائے جب تک عمرہ نہ کرے، سیٹ آگے کروا لو، کوئی مشکل نہیں۔ عورت عمرے کی حالت میں ہاتھوں پہ دستانے ہوں، کوئی حرج نہیں۔ میں 5 دن سکول کے بچے لے کر جدے جاتا ہوں، جدے میں نماز ظہر کا وقت ہو جاتا، بالکل قصر پڑیں گے آپ، کیونکہ جہاں سکول ہے نا وہ سفر بن جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں تیسری یا چوتھے حجر اسود کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما اور پاس 2 رکعت نفل بھی پڑھا، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو۔ طواف مکمل نہیں ہوا، آپ 2 رکعت پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت گھر سے روانگی کے وقت حیض کی حالت میں تھی، بغیر احرام کے حرم آ گئی، پاک ہونے کے بعد احرام کے بغیر طواف کر سکتی ہے، وہ دم دینی پڑے گی نا، عمرہ باندھ کے کیوں نہیں آئی؟ بارہ اپنا عمرہ کرے یا کسی کا کرے، سر پہ اگر بال ہیں مشین پھیر سکتا ہے، نہیں ہے اس طرح پھیرے۔ 6 لوگ ہیں، الگ الگ دم دینا پڑے گا۔ اگر میقات پہ بغیر احرام کے آئیں دم پڑ جائے گی۔
شادی کے 4 مہینے بعد حاملہ بیوی کو 1 طلاق دی، شام کو شروع ہو گئی، 2.5 سال یا 3 سال کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا، پھر دوسری طلاق دی، یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی ماں باپ کے گھر چلی گئی، 3 ماہ بعد واپس آئی، شروع ہو گئی، ابھی پھر لڑائی ہوئی، حاملہ بھی تھی، میں نے طلاق دے دی، الحمدللہ اب 3 پکی ہو گئی، اور انتظار کرتا رہتا بدبخت کہ جب حاملہ ہو اس وقت طلاق ہوگا۔ حمل میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ آپ کی اب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہے۔ میری والدہ کے پیٹ سے ایک کیڑا مر گیا، لوگ مر جاتے تم کیڑے کو رو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جتنی حرم میں کیڑے ہیں سارے مار ڈالو۔ ایک آدمی آیا، طواف کیا، نفل پڑھے، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، سائی کے صرف 2 چکر لگائے، احرام کھول دیا، حلق نہیں کروایا، دم پڑ گئی، حلق بھی کروایا، دم بھی ادا کرے۔ عمرے کی دم دینے کی طاقت نہ ہو، جب اللہ طاقت دے تو دم ادا کرے۔ میرے ماموں دعوت میں طائف لے گئے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، اب جتنے دعوت سے کھانا کھایا تھا اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے انشاءاللہ، یا جا کے عمرہ کر لو۔ میرے دادا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ عصر کی نماز یہاں پر حنفی مسلک کے مطابق وقت نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ علماء احناف کا یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، علماء ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔